ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ میں ہوں بینش جاوید۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران کمپیوٹرز کی دنیا میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ نے تو دنیا ہی بدل دی ہے۔ اب ایک ایسا نظام بنایا گیا ہے جس کو انٹرنیٹ کی طرح ہی ریولوشنری کہا جا رہا ہے۔ تفصیلات آج کے شو میں۔ اس کے علاوہ سوال میں آج لے چلیں گے آپ کو دنیا کے پہلے کائی گھر میں۔ جرمنی میں ملیریا کے خلاف ویکسین بنا لی گئی ہے اور بتائیں گے آپ کو جرمنی کے انتہائی خوبصورت جزیرے کی۔ بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے یہ مالی اور انتظامی حوالوں سے دنیا میں ایک نیا انقلاب لا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلاک چین کی وجہ سے بہت سی کاروباری ٹرانزیکشنز میں بینک، قانونی مشیر اور دیگر شعبوں سے وابستہ ادارے غیر ضروری ہو جائیں گے۔ تو آخر بلاک چین ہے کیا؟ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بلاک چین کس کو کہتے ہیں؟ کورٹ ایک موسیقار ہیں جن کے میوزک کی سیڈیز ایک میوزک پروڈیوسر خرید لیتا ہے۔ کاپی رائٹس کا تحفظ گیما نامی وہ ادارہ کرتا ہے جو میوزک کی ڈیجیٹل شکل میں فروخت سے ہونے والی آمدنی جمع کرتا ہے۔ اب تک یہ پورا نظام مرکزی سطح پر کام کرتا ہے جس کے لیے کورٹ کو ادائیگی کرنا پڑتی ہے، لیکن جلد ہی یہ سب کام ایک ڈی سینٹرلائزڈ کمپیوٹر نیٹ ورک سنبھال لے گا۔ اس طرح کورٹ کوڈنگ کے بعد اپنا میوزک ایک بلاک کی صورت میں خود لوڈ کرے گا۔ یہ ڈیٹا فوراً لاکھوں دوسرے کمپیوٹرز پر بھی کاپی ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر موسیقار بھی اپنا میوزک اپلوڈ کریں گے۔ انہی ڈیٹا بلاکس کے ملنے سے بننے والی ڈیجیٹل زنجیر کا نام ہے۔ ہر کمپیوٹر پر بلاک چین یکساں ہوگی تو کورٹ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا میوزک کب اور کہاں کاپی ہوا ہے۔ اگر کوئی ہیکر کورٹ کا ڈیٹا چوری کرنا چاہے گا تو ڈیجیٹل کاپیوں میں فرق آ جائے گا۔ یوں یہ نیٹ ورک الارم بجا دے گا اور ہیکرز کا راستہ روک دیا جائے گا۔ بلاک چین کے ذریعے کورٹ کسی پروڈیوسر کی مدد کے بغیر ہی اپنا ڈیجیٹل ڈیٹا خود ہی اپ ڈیٹ اور فروخت کر سکے گا۔ رقوم کی تمام تر منتقلی بھی بڑے محفوظ طریقے سے اسی نیٹ ورک کے ذریعے ہو سکے گی۔ بہت تیز رفتار اور اس پر کوئی لاگت بھی نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ نقصان کورٹ کے پروڈیوسر کو ہوگا، پھر گیما کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلاک چین نیٹ ورک کاپی رائٹس کی حفاظت خود کرے گا تو کئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ کورٹ کو مستقبل میں اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کی درکار نہیں ہوگی۔ بینکنگ، بک کیپنگ اور ہیکرز کو روکنا، سب کام بلاک چین سسٹم خود کرے گا تو پروڈیوسر، بینکر اور وکیل سب غیر ضروری ہو جائیں گے۔ کمپیوٹر ماہرین کے بقول بلاک انٹرنیٹ کی طرح دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دے گا، لیکن کچھ مسائل بھی ہیں۔ کورٹ کا کمپیوٹر بہت چھوٹا ہے اور بلاک چین ڈیٹا مسلسل زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے اچانک بجلی چلی گئی، بلاک ہو گیا۔ ایسا ہوتا رہا تو کورٹ کو پھر ایک پروڈیوسر درکار ہوگا۔ تب اگر کوئی پروڈیوسر ہوا تو ہے نا یہ ایک انتہائی دلچسپ سسٹم۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور کارآمد سائنسی ریسرچ کی۔ دنیا میں سالانہ لاکھوں انسان ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور کروڑوں افراد اس سے اب جرمن ڈاکٹرز نے ایک ایسی ویکسین بنا لی ہے جس کی مدد سے ملیریا سے بچا جا سکتا ہے۔ جرمن سائنسدانوں نے ملیریا کے خلاف جنگ میں ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ویکسین کے ذریعے ملیریا انفیکشن سے بچاؤ ممکن۔ ملیریا کی روک تھام کے لیے یہ ایک انقلابی خبر ہے۔ اس نئی ویکسین کا نام DSM-265 ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق گزشتہ 20 برسوں میں ملیریا کے خلاف یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ اس دوائی کو
دکھایا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرے مرحلے میں یہ تجربہ بہت زیادہ مریضوں یا زیر مشاہدہ رضاکاروں پر کیا جائے گا. ہم تیسرے مرحلے میں یہ ثابت کریں گے کہ اس دوائی کے کوئی منفی ضمنی اثرات نہیں ہیں اور یہ ویکسین مریضوں کے بڑے گروپوں کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. جرمن شہر ٹیوبنگن کے یونیورسٹی کلینک میں ابتدائی تجربات کے دوران کاروں کو یا تو یہ ویکسین یا پھر پلاسیبو یعنی ایک بے اثر دوائی دی گئی اور پھر ملیریا کے جراثیم ان کے جسموں میں داخل کیے گئے. وہ تمام افراد جنہیں یہ ویکسین دی گئی تھی ملیریا سے محفوظ. اس ویکسین کے کوئی منفی اثرات بھی ثابت نہ ہوئے. ملیریا سے سالانہ 1 ملین انسان ہلاک ہو جاتے ہیں. مریضوں کی تعداد 500 ملین تک ہوتی ہے. ان میں سے 100 ملین ملیریا زدہ علاقوں کے سفر ہوتے ہیں. نئی ویکسین انسانیت کے لیے ایک نعمت ہوگی. جب بڑے بڑے گروپوں پر اس کے تجربات کامیاب ہوں گے تو یہی ویکسین ملیریا سے متاثرہ علاقوں میں مختصر یا طویل قیام کرنے والوں کو بھی دی جا سکے گی. اس کے علاوہ اس ویکسین کے تجربات براہ راست ملیریا سے متاثرہ علاقوں میں بھی کیے جائیں گے. اس طرح ملیریا کے مریضوں کا متاثرہ علاقوں میں ہی علاج ممکن. نئی ویکسین انسانی جگر اور خون میں ملیریا کے جرثوموں کی افزائش روک دیتی ہے. یوں ان جراثیموں کو پھیلنے کا. جرمن ماہرین کے مطابق مزید تحقیق کے بعد یہ دوائی 3 سال تک مارکیٹ میں آ سکتی ہے. ملیریا کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھایا جا چکا ہے. اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن کہیں مت جائیے گا کیونکہ بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو توانائی حاصل منفرد منصوبے کے بارے میں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندری کائی کتنی کارآمد ہوتی ہے؟ دراصل کائی بے پناہ خصوصیات کی حامل ہوتی ہے. اسے صنعتی طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. مستقبل میں سمندری کائی پر توانائی بھی حاصل کی جا سکے گی. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں جرمنی کے کائی گھر میں جس کی مدد سے توانائی حاصل کی جا رہی ہے. یہاں پر ابلتی اور بلبلے بنتی ہوئی چیز بہت ہی منفرد ہے. یہ بائیو ری ایکٹرز ہیں جن میں کائی کو ایک طرح سے کاشت کیا جا رہا ہے. یہ مرکز ہیمبرگ کے علاقے ولہلمسبرگ میں موجود ہے. کائی سے حاصل ہونے والے گیس بنتی ہے جو یہاں رہنے والے 30 افراد کے گھر کو گرم رکھتی ہے. دنیا میں اس پہلے کائی گھر کا قیام مارٹن کیرنر کی کوششوں سے ہوا ہے. وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے ان ری ایکٹرز اور اس سے منسلک تکنیک کو بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں تاکہ اس کائی گھر کو کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ بالکل حقیقی حالات میں ایک تجربے کی طرح ہے. ہم اسے ایک تجربہ گاہ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تحقیق اور ارتقاء کے لیے یہاں بہترین انداز میں تجربے کرنے کا ہم یہاں پر نہ صرف چھوٹے پیمانے پر بلکہ ہر طرح سے چیزیں آزما سکتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا یہ واقعی قابل عمل اور قابل استعمال ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. مارٹن کیرنر کو اپنے اس کائی ہاؤس پر بہت فخر ہے. 13 سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ گھر بایو گیس اور حدت پیدا کرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ پیدا کر سکتا ہے. یہاں پر نصب ایک نظام کے ذریعے گندے پانی کو ضائع کیے بغیر دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے. ہم اس گھر کے گندے پانی کو دوبارہ قابل استعمال اور اس دوران میتھین بنائی جاتی ہے. اس طرح ہم اس پانی اور غذائی اجزاء کو اپنے بائیو ری ایکٹر کے لیے فوری طور پر استعمال کر لیتے ہیں. ہم ایک ایسا نظام بنا چکے ہیں جس میں نکاسی اور خام مال کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا گیا ہے. کائی کے اس ری ایکٹر کا ایک آزمائشی ماڈل ہیمبرگ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں بھی رکھا ہوا ہے. ماحولیاتی انجینئرنگ اور توانائی کے انتظام کے شعبے سے منسلک کیسٹن کوکٹر کائی گھر کے منتظمین کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. کائی گھر کا قیام ایک جرت مندانہ فیصلہ ہے. ہمیں کائی کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے. اس کے باوجود اس طرح کا قدم اٹھانا واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے. یقیناً اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنا لازمی تھا. اسی طریقے پر عمل کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. توانائی کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے اس کی مسلسل جانچ پڑتال کی جاتی ہے.
اگر ہم کائی کاشت کریں جیسا کہ ہم یہاں یا کائی گھر میں کرتے ہیں تو ہماری توجہ تیل، ایندھن اور مثال کے طور پر فائن کیمیکلز پر ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ تمام عناصر کائی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم سبز یا دیگر رنگ نکال چکے ہوتے ہیں۔ باقی سفید رنگ کا مادہ رہ جاتا ہے جسے متعدد طریقوں سے بائیو گیس بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بیٹھ کر یہ محققہ اس عمل کا تجزیہ کر سکتی ہیں۔ کائی بہت تیزی سے بڑھتی ہے، جس کا مطلب ہے بائیو گیس کے لیے زیادہ مواد۔ کائی سے توانائی کا حصول ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، تاہم اسے مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ کیوتن شہر میں کارولا کیرل یونیورسٹی کے قریب سے بہنے والی جھیل سے کائی جمع کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے وہ نشو و نما کے دوران کو نقصان پہنچائے بغیر اس سے تیل حاصل کر لیتی ہیں۔ اس طرح کائی سے ایندھن کا حصول آسان ہوگا، جس سے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ اس دوران جب امریکہ، جاپان، ارجنٹائن ملک میں اس تکنیک پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جرمنی میں تحقیق کے لیے رقم کا حصول انتہائی مشکل ہے۔ اس وقت یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی ہے، اخراجات زیادہ ہیں اور توانائی کا حصول کم ہے۔ اگر ہم بین الاقوامی معیار چاہتے ہیں تو ہمیں جرمنی میں بھی بہت زیادہ رقم خرچ کرنا۔ محققین کے خدشات کے مطابق کیا جرمنی اس میدان میں پیچھے رہ جائے گا؟ دیگر ممالک کائی سے توانائی کے حصول کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے فروغ کے لیے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو وضع کرنے پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی سی بریک، جس کے بعد دکھائیں گے آپ کو جرمنی کا ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش جزیرہ۔ ہیلگولینڈ مین لینڈ جرمنی سے لگ بھگ 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بہت سے ٹورسٹ یہاں ڈیوٹی فری شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی سمندری حیات، نایاب پرندے، یہاں کی تاریخ اور قدرتی نظارے بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ موسم گرما میں ہیلگولینڈ جزیرے کی سیر ضرور کرنی چاہیے۔ جون میں جب اوک نسل کے لمبی چونچ والے سمندری پرندے کے بچے نارتھ اٹلانٹک میں غوطہ لگاتے ہیں، یا پھر جولائی سے ستمبر کے آغاز تک جب جزیرے کے ساحل کی ریت پر لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان مہینوں میں قریب 10,000 سیاح یومیہ اس جزیرے کی سیر کو آتے ہیں۔ جزیرہ اس وقت لوگوں سے بھر جاتا ہے جب بوئزم اور کوکس ہافن سے سیاحوں کے جہاز یہاں پہنچتے ہیں۔ ان سیاحوں کو کشتی ران لکڑی کی مخصوص کشتیوں پر جزیرے تک لاتے ہیں۔ یہ سلسلہ کئی اشروں سے جاری ہے۔ ان میں سے اب چند ہی کشتیاں باقی رہ گئی ہیں، صرف یہاں ہیلگولینڈ کے تاریخی جزیرے۔ پر فیئر لیڈی ہے جو آئے دن ہوکسیل کے درمیان چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تینوں کشتیاں ایک ساتھ پہنچیں، اس وقت ہمارا کام بڑھ جاتا ہے، لیکن عموماً وہ آگے پیچھے ہی آتی ہیں۔ ابھی فانگے خالی ہوئی ہے اور لیڈی نہیں والی ہے۔ زیادہ تر لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ یہ جرمنی سکتی ہے۔ زیادہ وقت ہو تو یہاں کی تاریخ کے بارے میں تفصیل سے جانا جا سکتا ہے۔ چرچ کے ساتھ ہیلگولینڈ کی زیر زمین دنیا کا راستہ ہے۔ یہ قریب 3.5 کلومیٹر لمبے بنکر کی باقیات ہیں۔ اب محض چند میٹر ہی باقی رہ گئے ہیں۔ لومڑی کے غار میں خوش آمدید۔ یہاں پہلے اسکول کے بچوں کے داخل ہونے کے لیے راستہ تھا۔ یہ گیلری طے خانے کے ساتھ بنائی گئی تاکہ بچے الارم سنتے ہی نیچے پہنچ جائیں۔ یہاں اوپر پہلے اسکول تھا۔ آج صرف 1/3 سیڑھیاں ہی کافی ہوں گی۔ ہیلگولینڈ اسکول میں اب صرف 68، اب مزید نیچے چلتے ہیں۔ یہ 92 پھسلنے والی سیڑھیاں وہاں پہنچاتی ہیں جہاں کبھی ہیلگولینڈ کے 3,300 شہری بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیتے تھے۔
یہ گیلری رنگین ریت کے اندر تعمیر کی گئی ہے اور اس کے ارد گرد 10 میٹر موٹی سٹیل کنکریٹ لگائی گئی ہے اور فوجی تنصیبات ان کے علاوہ ہیں۔ اس حصے میں جہاں اب ہم ہیں، دوران جنگ اور بمباری فروری سن 52 میں ہوئی، لیکن اسی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ عام ہے، جزیرے کے متعدد بوڑھے شہری اپنی زندگی کو اس سے منسلک کرتے ہیں۔ آنے والے سالوں میں بنکر کے مزید حصوں تک رسائی ممکن ہوگی۔ بازار سے لفٹ اور سیڑھیوں کے درمیان ارادہ تو یہ ہے کہ بنکر کی تاریخ بتانے کے لیے ایک نمائش بھی لگائی جائے۔ ہمارا خیال ہے کہ شکست اور دوبارہ آزادی کا درمیانی دور ہیلگو لینڈ کے لیے بہت صرف مثبت بلکہ فیصلہ کن بھی۔ اس بنکر میں نمائش کا مقصد تمام حیثیات کے ساتھ اس وقت کو محسوس کرنا ہے۔ ہیلگو لینڈ جرمنی کا واحد ٹیکس فری جزیرہ ہے۔ 2 مربع کلومیٹر رقبے کے اس جزیرے پر کتنا تنوع ہے پتہ چلتا ہے۔ صرف ایک دن کی سیاحت کے لیے آنے اور جانے کا 3 گھنٹے کا وقت کچھ کم ہے۔ جو اس جزیرے کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا ہو اسے زیادہ وقت لے کر آنا چاہیے۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا شو؟ کون سی رپورٹ تھی سب سے زیادہ دلچسپ؟ ضرور بتائیں کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنسی دنیا کی مزید حیرت انگیز رپورٹ